بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دو طرح کے افراد فرض کیے گئے ہیں، مردوں میں بھی بالغ اور نابالغ، عورتوں میں بھی بالغ اور نابالغ۔ اور بالغ افراد مردوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ آزاد ہیں۔ آزاد ہیں کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ اگر انسان بالغ ہو گیا تو وہ خود مختار ہے، وہ کسی کی بات ماننے کا پابند نہیں ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کی بات ماننے کا بھی پابند نہیں ہے، سوائے یہ کہ اگر وہ ماں باپ کی بات نہ مانے تو ماں باپ کو اذیت پہنچے گی، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ کام بچے ہی کے مفاد میں ہو، بچے ہی کے مصلحت میں ہو، اور ماں باپ کوئی بات کہہ رہے ہوں اور بچہ نہ مانے تو ایسی صورت میں وہ گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن عام حالات میں وہ خود مختار ہے، وہ جیسا چاہے خود کر سکتا ہے۔ لیکن لڑکی پر اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اگر وہ باکرہ ہے تو باپ کی اجازت کے بغیر بالغ ہو جانے کے باوجود وہ شادی نہیں کر سکتی۔ بالغ تو چھوڑیے، اگر باشعور ہو جائے، جسے فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ رشیدہ، یعنی اپنے اچھے بھلے کی، اچھے برے کی تمیز رکھنے والی ہو، خود سوجھ بوجھ رکھنے والی ہو، بلکہ باہر جا کر کام کاج کرنے والی، جاب کرنے والی لڑکی ہو، پڑھی لکھی ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کا باپ پڑھا لکھا نہ ہو، مگر اس کے باوجود اگر لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے تو باپ سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر ایک مرتبہ لڑکی کی شادی ہو جائے اور پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے، علیحدگی ہو جانے کے بعد پھر لڑکی آزاد ہے، پھر دوبارہ اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر جب تک لڑکی باکرہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ شادی کے لیے باپ سے اجازت لے، اور باپ پر بھی لازم ہے کہ وہ لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا باکرہ لڑکی میں دو افراد کی اجازت چاہیے ہوگی، ایک خود لڑکی کی اجازت اور دوسرے اس کے باپ کی اجازت۔ دونوں کی اجازت ہوگی تو پھر کسی مقام پر اس کی شادی ہو سکتی ہے، سوائے یہ کہ باپ کوئی ایسی ضد پر اتر آئے کہ جس کی وجہ سے بچی کی مصلحت، لڑکی کی مصلحت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر کسی عالم دین سے آپ جا کے پوچھ لیں۔ لیکن عام حالات میں طریقہ کار یہی ہے۔ چنانچہ اگر لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر کہیں شادی کر لیتی ہے تو یہ حقیقت میں نکاح ہی نہیں مانا جائے گا، لہذا ایسی صورت میں یہ کام غلط اور ناجائز ہوا۔ چنانچہ اگر فرض کیجئے کہ یہ اس طرح سے کسی شخص کے ساتھ رہ رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ شادی شدہ زندگی نہیں کہلائے گی، یہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے غلط اور حرام ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ بعد میں، جیسا کہ عام طور پر ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ اگر لڑکی نے کہیں شادی کر لی ہے یا شادی نہیں بھی کی ہے مگر اس نے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات پیدا کیے ہیں اور اس کے بعد اس لڑکے نے اس کو چھوڑ دیا، تو اگر لڑکی نے نکاح پڑھ بھی لیا تھا تو یہ نکاح باطل ہے۔ اس لیے اگر اب لڑکی دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور کر سکتی ہے کا مطلب ہے کہ اب بھی باپ کی اجازت تو چاہیے ہوگی، باپ کی اجازت سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ لڑکی نے پہلا نکاح کیا تھا تو اب نکاح پر نکاح ہو گیا، نہیں، یہ نکاح پر نکاح نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ پہلا نکاح ہی باطل تھا۔ دوسرا نکاح صحیح ہے، جو باپ کی اور لڑکی کی دونوں کی اجازت سے کیا جا رہا ہے، یہ نکاح صحیح ہے۔ البتہ اگر پہلا نکاح ہوا ہے اور رخصتی بھی ہو چکی ہے اور شب زفاف بھی منائی جا چکی ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کو عدت رکھنا چاہیے، عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، عدت سے پہلے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔